بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جمعۃ المبارک محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ زندگی اسلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے۔ تمام امت مسلمہ کو اس حوالے سے مبارکباد ہے کہ ان کی زندگی میں دوبارہ اسلامی سال شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ پہلا محرم ہے تو پہلے محرم میں آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ کیسی بات ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیح سلامت کرنے کے لیے اللہ نے فقط ایک شہید نہیں بلکہ اس مہینے میں شہادت عمر بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی کہ جناب اسلام میں صرف امام حسین ہی شہید ہیں، ان کے علاوہ دوسرا کوئی شہید نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ مسلک اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ غلط ہے، اور قدرتی طور پہ یہ غلط ثابت ہو گئی کہ اس مہینے صرف شہادت حسین ہی نہیں منائی جائے گی بلکہ ان کے ساتھ شہادت عمر فاروق بھی منائی جائے گی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ لہذا آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں صرف یہ خاکہ شائع ہو کہ جی اس مہینے میں تو صرف امام حسین کی ہی شہادت آتی ہے، زیادہ ذہن شہادت ہے، اس کے علاوہ ہم تو کسی کی، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ باطل ہے۔ ہاں، جہاں اللہ نے امام حسین کو سید الشہداء بنایا ہے، اسی صف کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے یار حضرت عمر فاروق کو بھی شہادت عطا فرمائی ہے۔ یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ بلکہ جب آپ ختم شریف دلائیں، نیاز پکائیں، تو ویسے تو زیادہ خصوصیت جو ہے وہ حضرت امام علی مقام، ان کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے نیاز الطعام کا بندوبست کرنا ہے، ذکر کی محفل سجانی ہے، تو جہاں حضرت امام حسین کے نام پہ آپ نے لنگر پکانا ہے، ان کے نام پہ آپ نے نیاز پکانی ہے،
ساتھ آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ جناب یہ خصوصی طور پہ تو حضرت امام حسین کی طرف سے ہے، لیکن اس میں جتنے بھی حضور کی امت کے مجاہد شہید ہوئے ہیں وہ سب کو اس کا حصہ ثواب ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فرق ہو جائے گا، جھوٹے لوگوں میں اور سچے لوگوں میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ گند میں اور پاکی میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ اندھیرے اور روشنی میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ میں بیمار بندہ یا ناگل بول جائے کرو، بولو نا ذرا سبحان اللہ، کیونکہ میرے تو بہت بیمار ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ حضرت عمر فاروق یہ خلیفہ دوم ہیں۔ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابو بکر سارے بولے، اور خلیفہ دوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ 13 ہجری میں آپ کی خلافت شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کی جو خلافت ہے وہ 13 ہجری کو شروع ہوئی، 23 ہجری تک رہی۔ 13 سے 23 ہجری تک حضرت عمر فاروق کی آپ کی خلافت ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام ہے عمر بن خطاب۔ کیا نام ہے جی؟ عمر بن خطاب آپ کا نام ہے۔ آپ کو ابو حفص بھی کہتے ہیں۔ ابو حفص آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ 7ویں پشت میں جا کے آپ کا جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور وہاں 7ویں پشت پہ جا کے آپ کے نکاح میں آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے جو حضور کے نکاح میں، اس لحاظ سے آپ کی 7ویں پشت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی بھی ملتی ہے اور یہ رشتے کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ آپ کی بیٹی کا نام حفصہ ہے، اس لیے آپ کو ابو حفص کہتے ہیں، یعنی حفصہ کا باپ، حفصہ کا باپ، اس لیے آپ کو کہتے ہیں ابو حفص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال تھا، یعنی حضور کو نبوت کا اقرار کیے ہوئے، نبوت کا اعلان کیے ہوئے 6 سال گزرے تھے۔ نبوت کا 6واں سال تھا اور آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق کی کتنی عمر تھی؟ 33 سال آپ کی عمر تھی تو آپ اسلام لائے، آپ نے ایمان قبول کیا۔ نبوت کا 6واں سال، آپ کی عمر کا 33واں سال تھا
تو 33ویں سال میں آپ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ نے ایمان کو قبول کیا. آپ سابقین میں بھی پہلے مسلمان ہیں، اولین میں بھی پہلے مسلمان ہیں. یعنی جو عدد 40 کا عدد تھا نا، جب آپ اسلام لائے تو 40 کا عدد مکمل ہو گیا. آپ کے اسلام لانے کے بعد کتنے مسلمان ہو گئے؟ 40. بولے یار پورے جوان ہے وہ نہ کرا، کتنے؟ 40. بات بڑے بول رہے. کتنی عمر ہے جی؟ یعنی کتنی تعداد؟ 40. آپ کے اسلام لانے پر تعداد ہو گئی 40. اس لحاظ سے آپ پہلوں میں سے، یعنی 40 عدد تھا نا، تو 40 میں بھی آپ داخل ہیں، اور 40 میں سے جو بعد میں لائے ان میں آپ پہلے نمبر پہ آ گئے نا. تو اس لحاظ سے آپ سابقین بھی مسلمان ہیں اور اولین بھی مسلمان ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ 40 عدد کے اعتبار سے. ورنہ بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں اسلام لانے والے حضرت مولا علی ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. آپ کے حق میں بہت ساری قرآن پاک میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی. چار مسئلے ایسے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رائج کیے. ان میں سے میں ایک بتا دیتا ہوں. یہ جو اذان آپ پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے. پہلے قانوس بجاتے تھے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے اس طرح قانوس مارتے، بلند آواز سے آواز دیتے تو لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے. آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ کو بھی جو ہے وہ خواب آئی. آپ کو خواب کے اندر یہ جو کلمات آذان ہیں، یہ آپ کو خواب کے اندر آپ کے سامنے پڑے گئے اور آپ نے سنے. صبح اٹھ کے آ کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، جو یہ جبریل علیہ السلام آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ جو دیگر صحابہ آپ کو بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بھی خواب میں ایسے ہی سنا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے اور اس طریقے کو اپنا لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا، جاؤ میرے محبوب کا یار جو چاہ رہا ہے، جو چاہت رکھتا ہے وہی کر دو. یعنی آذان کلمات، اللہ اس کے رسول کی چاہت تو ہے ہی نا، لیکن اصل میں یہ چاہت عمر فاروق ہے. یہ چاہت عمر تو پھر عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جو بندہ حضرت عمر فاروق کی شان میں بکواس کرے، اس کا حق ہے کہ وہ اذان پڑھے. جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں دل میں بغض رکھے، کیا حق بنتا ہے اس کا کہ وہ سپیکر میں کھڑا ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھے؟ بابا آذان کے کلمات تو رائے عمر فاروق ہے. تو جس ہستی کے صدقے اللہ نے اس کو پسندیدہ بنا دیا، ان کلمات کو جاری کر دیا، ان کلمات کو شریعت بنا دیا، شریعت مطہرہ بنا دیا، قیامت تک مسلمانوں کے لیے عمل لازم قرار دے دیا. اب کوئی اہل تشیع ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سنی اہل حدیث ہے، اذان نہ پڑھے تو نماز کا سوال ہی نہیں. بھائی اذان ہے
تو نماز ہے تو آذان اس کی ہے جس کے سینے میں عمر فاروق کی محبت موجود ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس لیے تھوڑا سا ہوش کرنا چاہیے یار. ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے، 1 نمبری کا 2 نمبری، اور یہاں آگے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا ہے. کالے کپڑوں میں لوگوں نے اپنا ایمان خراب کر لیا. مولا علی کی محبت کا دھوکہ دے کے، لوگوں کو فریب دے کے، اپنی طرف مائل کر کے. صاف پتہ چلتا ہے، کیوں نہیں چلتا بھائی؟ صاف پتہ چلتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. اگر ایک عام بندہ بازار میں 2 نمبر چیز نہیں خرید سکتا، حالانکہ ان پڑھ ہے، حالانکہ بولو تو صحیح ہے، حالانکہ ان پڑھ ہے، پوچھو تو ہو سکتا ہے اردو بھی نہ آتی ہو، انگلش بھی نہ آتی ہو، گرامر بھی نہ آتی ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن مارکیٹ میں جائے گا، جب سامان لے گا تو 2 نمبر نہیں پتہ چل جائے گا، چن چن کے لے گا. افسوس ہے یار، یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہر سال کالے رنگ میں کتنے لوگ رنگے جاتے ہیں، ہر سال لوگ داغوں کے اندر کتنے لگے جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، یہ دیکھو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ اصحاب کہف کا کتا ہے، حیوانیت میں شامل ہے، جانوروں میں شامل ہے، لیکن اس کتے نے اصحاب رسول کی نہیں، توجہ کرنا ذرا اس بات پہ، اس کتے نے اصحاب رسول کی تعظیم نہیں کی بلکہ اصحاب کہف کی تعظیم کی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں بتاؤ یار، اگر کتا ہو کر اصحاب کہف کی تعظیم کرے تو اللہ اس کا ذکر قرآن بنا دیتا ہے، تو جو اصحاب محمد کی تعظیم کرے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یعنی کتا بھی اگر نسلی ہو نا، کتا بھی اگر نسلی ہو تو وہ بھی صحابہ کو بھونکتا نہیں ہے. اصحاب کو یعنی اپنے ساتھی کو، مطلب ہے ساتھی کو، وفادار کتا کبھی مالک کو بھونکتا ہے؟ جی، وفادار کتا مالک سے کبھی جھگڑا کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصحاب کو بھونکیں وہ تو کتے کی نسل سے بھی گیا، کیونکہ اگر کتا ہوتا تو نہ بھونکتا. توجہ جی، اگر کتوں کی صف میں ہوتا تو کتے تو اصحاب کا ادب کرتے ہیں، تو جو اصحاب کو بھونکے مطلب ہے وہ تو کتا بھی نہ رہا، کتے سے بھی بدتر ہو گیا. فرمایا لوگو، اگر اصحاب کہف کا کتا ان اصحاب کا ادب کر کے جنت میں جائے گا تو لازم ہے میرے صحابہ کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا لازم ہے وہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں. ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہو کیا رہا. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ دوم ہیں اور آپ کے بارے میں قرآن پاک موجود ہے. قرآن پاک نے آپ کے بارے میں بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اچھا، ایک بات مولا علی کی اور ادھر سے حضرت عمر فاروق کی، تاکہ تقابل ہو جائے.
اگر ایک سناؤں گا تو آپ کے ذہن میں ایک ہی فرد رہے گا، دوسرے کی تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بھائی جب آپ نے اصحاب کا ذکر کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ ساتھ اہل بیت کا ذکر کریں، ورنہ بات سمجھ، بولیے بات سمجھ، سارے بولو یار میں بیمار پھر بھی کہہ رہا ہوں، بولو نا ذرا سر، بات سمجھ۔ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، پڑھی لکھی۔ دیکھو نا، ترازو کے دو پلڑے، آپ ایک پلڑے میں چیز ڈال دیں، دوسرے میں آپ کوئی پتھر ہی نہ رکھیں، اس کے متوازن کوئی چیز نہ رکھیں، تو آپ وزن کر سکتے ہیں؟ تو ترازو کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف دیکھنا پڑے، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا ہونا لازم ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا ہونا لازم ہے۔ جاؤ پوری دنیا میں یہ سادی مثال آپ لے جائیں، پوری دنیا میں اصحاب محمد کے بغیر شان اہل بیت سمجھ نہیں آ سکتی، اور شان اہل بیت صحابہ کے بغیر سمجھ کیسے سمجھیں گے آپ؟ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ حضور کی گھر والی ہیں، وہ حضور کی، آپ کسی کے گھر کی معلومات کا پتہ کرنا ہو تو آپ یہ چاہیں گے کہ جو اس گھر والی ہے اس سے پتہ کیا جائے نا، اس گھر کے بارے میں جو گھر والی ہے وہ بتائے گی کہ گھر میں کیا ہے۔ آپ گھر والی کو چھوڑ کے آپ دوسرے تیسرے گھر والے سے جا کے پوچھیں گے کہ جو اس گھر والے کا کیا پتہ، کیا مسئلہ ہے، تو وہ کیا بتائے گا؟ بھائی جو گھر والی جانتی ہے وہ باہر والا جانتا ہے؟ بولو تو صحیح، اب جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ لوگ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی گھر والی ہیں، حضرت عائشہ پاک حضور کی گھر والی ہیں۔ بابا ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جو کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے، نعوذ باللہ، کہ میں حضرت عائشہ سے زیادہ حضرت امام حسین کو سمجھتا ہوں، میں حضرت عائشہ سے زیادہ امام حسن کو سمجھتا ہوں، میں حضرت عائشہ سے زیادہ جو ہے امام زین العابدین کو سمجھتا ہوں، میں حضرت عائشہ سے زیادہ مولا علی کو سمجھتا ہوں؟ ارے یہ بکواس تو ہو سکتی ہے، فریب ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ حقیقت کیا ہے؟ ارے جو گھر والے جانتے ہیں باہر والا وہ نہیں جانتا۔ اس لیے جو شان اہل بیت کی، اہل پنجتن پاک کی جو حضرت عائشہ جانتی ہیں، وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو یہ صحابیت میں آ گئی، اہل بیت میں آ گئی۔ اب حضرت عمر فاروق صحابی ہیں، اب حضرت عمر فاروق کے بغیر، دیکھیں یہ کتاب ہے، حضرت عمر فاروق سے حدیث آئی تو چھوڑ دی، وہ بات لوگوں کو نہیں بتائی۔ حضرت عائشہ سے حدیث پاک آئی تو چھوڑ دی۔ بابا ان لوگوں کو چھوڑ کے تو لوگوں کو اہل بیت کی محبت سمجھانا چاہتا ہے، یہ تو فریب ہے سیدھا سیدھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بغیر شان اہل بیت سمجھ آ سکتی نہیں، کیونکہ جو یوں سمجھتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق سے پوچھو، حضرت عمر فاروق سے پوچھو کہ امام حسن و حسین کا مقام کیا ہے، بتائیں گے۔ ان کے بغیر تو اللہ کسی کو جنت بھی عطا نہیں فرمائے گا، ان کے بغیر اللہ کسی کو جنت بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو جو آج کا دن ہے یہ شہادت عمر فاروق کا دن ہے۔ ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ تم رنگ کے چکروں میں ڈلو اور تمہیں
شہادت حسین کو یاد رہے یاد رہے یاد رہے، لیکن شہادت عمر فاروق بھول جائے، ایسا نہیں. کیونکہ اگر یہ ٹھنڈک مصطفیٰ ہے، توجہ کرنا، اگر حسین ٹھنڈک مصطفیٰ ہے، راحت مصطفیٰ ہے، تو عمر فاروق دعائے مصطفیٰ ہے. عمر فاروق کیا ہے؟ دعائے مصطفیٰ ہے. حضور نے مانگ کے لیا ہے یار، کیسی بات ہے. جس کو حضور مانگے کہ یہ چاہیے جی، تو حضور نے دعا سے مانگ کے لیا ہے. دیکھیں، اگر یہ بات معاشرے میں بیان ہوتی ہے کہ جی حضرت امام حسین کی شہادت پہ فرشتوں نے رشک کیا، حضرت امام حسین کی شہادت پہ فرشتوں نے جو ہے وہ بڑا یوں ہوں کیا، لیکن یاد رہے مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اس بات کو، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے. ارے اس حسین کی شہادت پہ کیوں نہ فرشتے رشک کریں، جن کا کھلونا بڑھنے کے لیے، جن کو کھلانے کے لیے، جن کو متوجہ کرنے کے لیے عام فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار جبرائیل آتا ہے. اس حسین کے تو کیا کہنے، واہ واہ واہ، شان واہ واہ، کمال واہ واہ. لیکن ذرا ادھر بھی تو دیکھیے نا، حضرت امام حسین کی شہادت پہ فرشتے، آپ کی خوشی پہ فرشتے، تو ادھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا جب حضرت عمر فاروق کی سلام لائے تو اس وقت بھی فرشتوں کی جماعت نے آسمان پہ خوشیاں منائی ہیں. اس وقت بھی آسمان پہ کیا منائی ہیں؟ خوشیاں منائی ہیں. اور اس پہ آیات ہے، وقت تھوڑا ہے، 2 آیات ایسی ہیں، ان میں سے ایک خصوصی طور پہ حضرت عمر فاروق کی خوشی میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فخر کیا. بولیے سبحان اللہ. فخر کیا. اگر مسلمان تو وہ ہے کہ جس کا سینہ امام حسین کی شہادت پہ فخر پہ بلند ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف حضرت عمر فاروق کے جذبے پہ سینہ کھل جاتا ہے، تنگ نہیں ہوتا، بغض نہیں آتا، حسد نہیں آتا، بیماری نہیں آتی، بلکہ وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، کیونکہ ترازو کے پلڑے 2 ہیں. اگر ادھر دیکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ ادھر دیکھو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اے عمر، میں دیکھ رہا ہوں، تو ہی نہیں آ رہا، تیرے دائیں اور بائیں فرشتوں کی جماعت ہے اور تیرے ساتھ خود رب رحمان آ رہا ہے. یہ ہے اسلام کا نقشہ. پھر یہ نہیں ہے کہ اب 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں. 4 پائی 4 پائیوں کے بغیر ہوتی ہے؟ ان پاگلوں سے یہ تو پوچھو کہ اگر ایک پایا کھیر دیا جائے تو ادرسی 4 پائی نیچے رہے گی، وہ تو گر جائے گی، جو اوپر بیٹھا ہوگا وہ بھی دھلال نیچے. اور ان سے سوال تو کرو، 4 یار کے بغیر اسلام کی بنیاد نہیں رہتی. ان 4 کے اندر اسلام ہے. ان 4 کے باہر جاؤ گے تو بغاوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، بیماری ہے، منافق پن ہے، حرص ہے، لالچ ہو سکتا ہے، واہ ہو سکتی ہے، دنیا کو دکھلاوا ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی. محبت وہی ہے کہ کشتی نوح کی طرح میرے آقا نے فرمایا. آخری بات سننا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. بات فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں اس وقت سوار ہوا وہ نجات پا گیا، کنارے پہ لگ گیا.